چیپٹر نمبر 13 ذہن، خوشحالی کا 12واں اصول۔ 20 سال پہلے میں ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل اور ڈاکٹر المر گیٹس پر تحقیق کر رہا تھا۔ ان کے اصولوں کی روشنی میں ذہن کے کام کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ تب میں نے ایک بڑی دلچسپ حقیقت دریافت کی، اور وہ یہ کہ ہر انسانی دماغ ایک قسم کا تھاٹ وائبریشنز کا براڈ کاسٹنگ اینڈ ریسیونگ اسٹیشن ہے۔ جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا اصول کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایتھر، زمین کا وہ کرہ جسے ہم خلا کہتے ہیں، وہ بھی میڈیم ہے جس سے ہم ان تھاٹس وائبریشنز کو پک کر سکتے ہیں جو دوسرے دماغ سے ریلیز ہو کر ایتھر میں داخل ہوتی ہیں۔ کریٹیو امیجینیشن ذہن کا وہ ریسیونگ سیٹ ہے جہاں تھاٹس موصول ہوتے ہیں۔ جو تھاٹس موصول ہوتے ہیں وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو دوسرے دماغوں سے براڈ کاسٹ یعنی نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے شعور اور دماغ کے محرکات کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے والی ایجنسی ہے۔ محرکات یعنی اسٹیمولیشنز کے زیر اثر دماغ ہائی وائبریشنز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت کریٹیو فیکلٹی ایتھر میں موجود ہائی وائبریشن تھاٹس کو کیچ کرتی ہے۔ بالکل ویسے جب آپ ریڈیو کی ہائی فریکوینسی کو ٹیون ان کریں تو وہ ریڈیو چینل بھی پکڑ سکتے ہیں جو لو فریکوینسی کے حامل ریڈیو سیٹ نہیں پکڑ پاتے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ بہت پرجوش ہوں، بہت خوش ہوں، پرسکون ہوں تو آپ کا دماغ زیادہ کریٹیو تھاٹ سوچتا ہے؟ یہ وہی حالت ہے کہ جس میں دماغ کچھ محرکات کی وجہ سے، اسٹیمولیشنز کی وجہ سے زیادہ ہائی وائبریشنز کی حالت میں ہوتا ہے۔ دماغ کی ہائی یا لو وائبریشنز کا انحصار آپ کی جذباتی حالت پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ تھاٹس جنہیں ایموشنز یعنی جذبات کا محرک مل جاتا ہے وہ عام خیالات سے زیادہ ہائی وائبریٹڈ تھاٹس ہوتے ہیں، اور یہی وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو انسانی دماغ کی براڈ کاسٹنگ مشینری سے ایک دماغ سے دوسرے دماغ کو منتقل ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بات کر آئے ہیں کہ جنسی جذبہ سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے جو ذہن میں انتہائی بلند وائبریشنز تخلیق کرتا ہے۔ جب جنسی جذبے کو ٹرانسمیوٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ انتہائی ہائی وائبریشنز کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی کریٹیو امیجینیشن، تخیلاتی طاقت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو آئیڈیاز انسانی ذہنی ایتھر سے پک کرتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جب یہ نئے آئیڈیاز اور طاقتور تھاٹس ذہن میں، شعوری دماغ میں پیدا ہوتے ہیں تو چونکہ یہ جذبات زدہ اور احساس زدہ ہوتے ہیں، اس لیے فوراً ہی یہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف براڈ کاسٹنگ سیشن کا وہ حصہ ہے جو تھاٹس کو نشر کرتا ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ سینڈنگ مشین ہے جس سے خیال کی ترنگیں نشر ہوتی ہیں، جبکہ قوت تخیل یعنی کریٹیو امیجینیشن ریسیونگ سیٹ ہے جس سے خیال کی ترنگیں آپ کا ذہن موصول کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس ذہنی براڈ کاسٹنگ مشین جس کے دو اہم پرزے ہیں، سب کانشیس مائنڈ اور کریٹیو امیجینیشن، کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ تصور کریں آٹو سجیشن کے اصول کو جس کا تذکرہ ہم پہلے کر آئے ہیں۔ آٹو سجیشن وہ میڈیم ہے جس سے آپ اس براڈ کاسٹنگ مشین کو آپریٹ کرتے ہیں۔ آٹو سجیشن کے چیپٹر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے خواہش کو مساوی دولت میں ٹرانسمیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جس مینٹل براڈ کاسٹنگ مشین کی ہم نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ سننے میں یہ پیچیدہ سا عمل لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی سادہ سا پروسیجر ہے۔ آپ کو اپنے ذہن میں 3 سادہ سے اصول یاد رکھنے، ان کو اپلائی کرنا ہے جب آپ نے اس براڈ کاسٹنگ مشین کو استعمال کرنا ہے، جو کہ مشتمل ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر، کریٹیو امیجینیشن پر اور آٹو سجیشن پر۔ ان 3 اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کا جو مکمل پروسیجر ہے اس کا نقطہ آغاز ہے خواہش۔ کائنات کی عظیم ترین طاقتیں نادیدہ ہیں۔ جب 20ویں صدی کا عظیم معاشی بحران امریکہ میں پیدا ہوا تو اس نے نیچر کی نادیدہ و اندیکھی طاقتوں کو سمجھنے کے حوالے سے ہماری بڑی مدد کی۔
ایک طویل عرصے تک انسان نے اپنا انحصار صرف حواس پر رکھا تھا اور اس کا سارا علم صرف مادی اشیاء پر مشتمل رہا تھا۔ وہ صرف انہی چیزوں کو جان پاتا اور سمجھ پاتا تھا کہ جو دیکھی، سنی، چکھی، چھوئی اور ماپی جا سکتی تھی۔ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں کائنات کی نادیدہ و اندیکھی طاقتوں کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ہم اپنے اس ادر سیلف کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جو ہمارے مادی وجود سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کہ جسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں۔ لوگ اکثر ان چیزوں کو کم اہم سمجھتے ہیں جو غیر مادی اور نادیدہ ہیں، مطلب وہ چیزیں کہ جو پانچ حواس کی زد میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ان طاقتوں کے بارے میں سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں اور کائنات کی کوئی باہری طاقتیں ہیں جو اسے کنٹرول کر رہی ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو ان نادیدہ طاقتوں کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ انسان کشش ثقل کی نادیدہ طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، جس نے زمین کو خلائے بسیط میں گیند کی طرح لڑکایا ہوا ہے، جس قوت کی وجہ سے انسان زمین سے گرتا نہیں ہے۔ طوفان آ جائے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اس نادیدہ قوت سے کیسے لڑے۔ بجلی کی نادیدہ انرجی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ایسا ذریعہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو ان نادیدہ طاقتوں، ان اندیکھی قوتوں کے حوالے سے اس کی جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ انسان کو مٹی میں موجود وہ نادیدہ طاقت سمجھ نہیں آتی جو ہر قسم کی خوراک اگا رہی ہے۔ مائنڈ کی ڈرامائی داستان۔ سچ یہ ہے کہ انسان چاہے اپنی تہذیب، اپنی تمدن کی جو بھی ڈینگیں مارتا رہے، اپنی تعلیم پر جو بھی شیخی بگھاڑتا رہے، وہ تھاٹس، خیالات کی نادیدہ طاقتوں کے بارے میں بہت کم جانتا ہے۔ فزیکل برین کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے، مگر اس وسیع نیٹ ورک کے بارے میں بہت کم جانتا ہے جہاں خیال کی طاقت مساوی مادی ترقی میں ڈھلتی ہے۔ مگر اب وہ دور شروع ہو چکا ہے جس میں اس طاقت کو زیادہ جانا جائے گا۔ سائنسدانوں کی پہلے ہی توجہ اس کی طرف جا چکی ہے کہ جسے ہم مائنڈ کے نام سے جانتے ہیں اس میں کتنے ہی بے تحاشا امکانات چھپے ہیں، اور اگرچہ سائنس بھی اس میدان میں ابھی طفل مکتب ہے، تاہم ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ انسانی ذہن کے مرکزی سوئچ بورڈ کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جیڈسن ہیرک نے دماغ کی اس وسعت کے بارے میں اپنی رائے کچھ ان الفاظ میں دی ہے کہ انسانی دماغ کی وسعت کے مقابلے میں اس کائنات کی وسعت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک انسانی دماغ کے سیریبرل کارٹیکس میں 10 ارب سے 14 ارب کے درمیان نرو سیلز یعنی عصبی خلیے ایک خاص ترتیب سے موجود ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان اربوں عصبی خلیوں پر مشتمل اس پیچیدہ مشینری کا مقصد صرف اور صرف فزیکل باڈی کو برقرار رکھنا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیچیدہ مشینری اس قابل ہے کہ یہ نیچر کی نادیدہ قوتوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ چیپٹر نمبر 14، چھٹی حس، خوشحالی کا 13واں اصول۔ چھٹی حس وہ ذریعہ ہے جس سے لامحدود کائناتی ذہانت محدود انسانی ذہانت سے رابطہ کرتی ہے۔ یہ 13واں اصول اس پورے فلسفے کا نقطہ عروج ہے۔ جب تک آپ پہلے 12 اصولوں کو نہیں سمجھیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، یہ اصول تب تک قابل عمل نہیں ہو سکے گا۔ چھٹی حس سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہے، جسے ہم نے اسی کتاب میں پہلے کریٹیو امیجینیشن کا بھی نام دیا تھا۔ یہی چھٹی حس وہ ریسیونگ سیٹ بھی ہے جہاں نئے آئیڈیاز، منصوبے اور خیالات مائنڈ موصول کرتا ہے۔ یہ چھٹی حس ایک ایسی چیز نہیں کہ جس کی وضاحت یا تشریح کی جا سکے۔ اس کو صرف وہی انسان جان سکتا ہے جو اس کتاب میں دیے گئے 13 اصولوں میں ماسٹری حاصل کر چکا ہو۔ چھٹی حس سمجھ آتی ہے میڈیٹیشن سے، وہ حالت کہ جب انسان کا محدود اور مختتم ذہن نامختتم اور لامحدود کائناتی ذہانت سے رابطے میں آتا ہے۔ چھٹی حس ایک ایسا عمل ہے جسے آپ مکسچر کہہ سکتے ہیں، روحانی اور ذہنی عمل کا، وہ مقام جہاں انسانی ذہن اور کائناتی ذہانت ایک ہو جاتے ہیں۔ چھٹی حس آپ کا رہنما فرشتہ ہے جو آپ پر حکمت کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ بات آپ کو تب ہی سمجھ آئے گی جب باقی 12 کے 12 اصول آپ نے سمجھ دیے ہوں گے۔
دیکھیں میں معجزوں پر نہ یقین رکھتا ہوں نہ ان کا مبلغ ہوں، کیونکہ جتنا میں نیچر کے قوانین کو سمجھ پایا ہوں اتنا جانا ہے کہ نیچر کبھی اپنے طے شدہ قوانین سے انحراف نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ قوانین فطرت ضرور ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور یہی قوانین ہیں جن کو انسان معجزہ کہتا ہے۔ چھٹی حس بھی انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کوئی معجزہ تم نے اپنی زندگی میں دیکھا، میرا جواب ہوگا ہاں، چھٹی حس ہے وہ معجزہ جو میں نے بارہا دیکھا۔ یہ چھٹی حس کیسے کام کرتی، کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ ہے اور یہ کام کرتی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک پاور ہے، کوئی علت اولا ہے، کوئی عالمگیر ذہانت ہے جو مادے کے ایک ایک ذرے میں ظاہر ہے، ایک ایسی قوت جو ہر بیج کو درخت میں ڈھال رہی ہے، ایک ایسی قوت جو پانیوں کو سمندروں کی طرف بہاتی ہے، جو سردیوں سے گرمیاں نکالتی ہے اور رات سے دن، اور یہی وہ عالمگیر ذہانت ہے جو ہر انسان کے لیے دستیاب ہے۔ پچھلے 12 کے 12 اصول اور سٹیپس کا مقصد آپ کو صرف اس 13ویں اصول تک پہنچانا تھا۔ اگر آپ نے باقی کے 12 اصولوں پر ماسٹری پا لی ہے تو ہی اس چیپٹر میں جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں گے، ورنہ اس چیپٹر کی باتیں آپ کو فکشن لگیں گی۔ میں اس کتاب پر جب ریسرچ کر رہا تھا تو تاریخ کے جو بھی کامیاب ترین انسان ہیں جنہیں ہم ہیروز کہتے ہیں، ان میں سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو میں نے چنا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دریافت کیا کہ جب آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو آپ میں فیتھ، ایک قسم کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ یقین ایک بڑا جذبہ ہے جو انسان سے بڑے بڑے کام کرا سکتا ہے۔ میں آج بھی جب دیکھتا ہوں خود کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی کامیابیاں میں نے سمیٹی ہیں ان میں میرے ان ہیروز کا بڑا کردار تھا، جنہیں میں نے پسند کیا، آئیڈیلائز کیا اور جن کی نقل کرنے کی میں نے کوشش کی۔ میں ہیروز کو پوجنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس بات کا ضرور قائل ہوں اور تجربے سے قائل ہوں کہ عظیم اور کامیاب ہونے کا سب سے براہ راست طریقہ یہ ہے کہ عظیم اور کامیاب لوگوں کی طرح ویل کیا جائے، ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے، جتنا ان کو فالو کیا جا سکتا اتنا فالو کیا جائے۔ ابھی میری لکھی ہوئی ایک بھی لائن چھپی نہیں تھی، کسی پبلک فورم پر کبھی میں نے کوئی تقریر نہیں کی تھی۔ اس سے بھی بہت پہلے میں نے تاریخ انسانی میں سے 9 لوگ چنے تھے جنہیں میں بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی شخصیتوں کے مطابق اپنا کردار ڈھالنے کی کوششیں میں تب سے شروع کر چکا تھا۔ یہ 9 لوگ جن سے میں بے حد متاثر تھا اور جن کی میں نقل کیا کرتا تھا وہ یہ تھے: ایمرسن، تھامس پین، ایڈیسن، ڈارون، لنکن، بربینک، نیپولین، فورڈ اور کارنیگی۔ کئی سال تک مسلسل روزانہ رات کو سونے سے پہلے میری ایک عادت رہی، اور وہ عادت یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کی میں ایک نادیدہ میٹنگ بلاتا تھا، خیالی محفل، جس میں ان سارے لوگوں کو میں تخیل کے زور پہ شامل کرتا تھا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں بند آنکھوں اور چشم تخیل سے دیکھتا تھا کہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہے جس کے ارد گرد یہ تمام لوگ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اس گول میز کانفرنس کی پتہ ہے سب سے مزے کی بات کیا تھی؟ نہ صرف یہ کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا جنہیں میں عظیم سمجھتا تھا، بلکہ ان لوگوں کے اس اجلاس کا میں چیئرمین ہوتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ گول میز، یہ لوگ، یہ میٹنگ میری پرسنل تھی، انتہائی پرسنل۔ یہ روزانہ رات کی میٹنگز کافی عرصے تک میرا شیڈول رہی، اور ان کا پتہ ہے بہترین نتیجہ کیا نکلا؟ میری زندگی کا مقصد متعین ہو گیا۔ مجھے کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، کہاں پہنچنا تھا، سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو گیا۔ میرا مقصد تھا اپنے کردار کو ایسے ڈھالنا کہ اس میں ان سارے کونسلرز، تخیلاتی مشیروں کی شخصیت کے رنگ شامل ہو جائیں۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا، ایک ایسے ماحول میں جنما تھا جس میں جہالت تھی، جس میں توہم پرستی تھی، لیکن اس طریقے سے میں نے خود کو ایک نیا جنم دیا۔ پیدائش کا حادثہ میرے بس میں نہیں تھا، لیکن خود کو اگر خود بنانا ہو تو انسان جو چاہے خود کو بنا سکتا ہے، اور اس خیالی گول میز کانفرنس کے ذریعے سے میں نے خود کو خود تخلیق کیا تھا۔ کردار کی تعمیر بذریعہ آٹو سجیشن۔ نفسیات کا بہت متجسس اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں یہ بات تو بہت بخوبی جان چکا تھا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں ہے اور جیسا وہ ہے ایسا وہ اس لیے ہے کہ اس نے اس کو ایسا بنایا ہے۔
کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو اس کے ذہن میں غالب خیالات تھاٹس ہوتے ہیں اور جو اس میں شدید تمنائیں ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ انسان کے تھاٹس اور اس کی ڈیزائرز، خواہشیں اور خیالات ہی اس کو وہ بناتی ہیں جو وہ بنتا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ انسان کے اندر جو بھی شدید خواہش ہو وہی اس کی باہری دنیا میں بھی اپنا اظہار کرتی ہے اور ایک دن خواہش ہی باہری حقیقت بن جاتی ہے۔ اور بطور نفسیات کے اسٹوڈنٹ میں آٹو سجیشن کی اہمیت کو بخوبی جان گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آٹو سجیشن یعنی سیلف ٹاک یا خود کو ہدایات دیتے رہنا، یہ وہ ٹول ہے جس سے جیسا کردار چاہو تخلیق کر سکتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج میں اس بات کا پکا یقین کرنے والا ہوں کہ آٹو سجیشن واحد اور اکیلا اصول ہے جس سے آپ اپنا کردار خود تعمیر کر سکتے ہیں۔ ذہن کے کام کرنے کے اس اصول کے علم نے مجھے اپنی کردار سازی میں بنیادی رہنمائی فراہم کی۔ ان خیالی گول میز کانفرنسز میں جو علم مجھے درکار ہوتا تھا وہ اپنے خیالی مشیروں سے میں حاصل کرتا تھا۔ میں ہر ممبر کانفرنس سے اونچی آواز میں کچھ اس طرح کے سوال پوچھا کرتا تھا: مسٹر ایمرسن، آپ نے جیسے نیچر کو سمجھا، مجھے اور میرے سب کانشیس مائنڈ کو بھی اس کے متعلق بتائیں۔ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ براہ مہربانی مجھے عنایت کیجیے۔ نیچر کو سمجھنے کے لیے جو بھی دستیاب علوم ہیں پلیز مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتائیے۔ میں کہتا: مسٹر بربنک، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ سارا علم سکھائیں جس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کیکٹس کے سارے کانٹے جھاڑ کر اسے خوردنی درخت بنا دیتے تھے۔ میں پوچھتا تھا: مسٹر نیپولین، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسے متاثر کر لیتے تھے، کیسے ان کو عمل پر اکسا دیتے تھے۔ آپ کو جو خود پر، اپنے منصوبوں پر یقین تھا، مجھے بتائیے وہ یقین کیسے آپ نے پیدا کیا؟ کیسے اس یقین کی قوت سے آپ نے شکستوں کو فتوحات میں بدلا اور کیسے زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں اور رکاوٹوں کو ہرایا؟ اے اپنی تقدیر کے مالک، کنگ آف چانس، مین آف ڈیسٹنی، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں مجھے یہ سب سکھائیے جو آپ نے سیکھا۔ میں کہتا: مسٹر تھامس پین، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں مجھے حریت فکر، فریڈم آف تھاٹ سکھائیے۔ مجھے ہمت کا درس دیں، مجھے فکر کی وہ کلیئرٹی سکھائیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھی، وہ خصوصیت جس نے آپ کو دوام بخش دیا۔ میں کہتا: مسٹر ڈارون، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے سکھائیں کہ صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے کام سے کیسے جڑا جائے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کی اس دنیا کو جیسے آپ نے سمجھا، پلیز مجھے بھی سمجھائیے کہ میں خود میں کیسے یہ صلاحیت پیدا کروں۔ مجھے بتائیے میں کیسے بلا تعصب تحقیق کروں، بالکل ویسے ہی جیسے نیچرل سائنسز کے میدان میں آپ نے کیا۔ میں کہتا: مسٹر لنکن، میری خواہش ہے کہ جس طرح کی انصاف پسندی آپ میں تھی وہ مجھ میں کیسے پیدا ہو، جو آپ میں بلا کا تحمل تھا، جو آپ میں شاندار حص مزاح تھی، انسان کو سمجھنے میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا، یہ سب مجھ میں کیسے پیدا ہو۔ میں کہتا: مسٹر کارنیگی، زندگی میں نے جو بھی کچھ آج تک کیا ہے اس کے حوالے سے میں پہلے ہی آپ کا مقروض ہوں۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں خوشی آئی، ذہنی سکون آیا، منظم کوشش کا جو اصول آپ نے کھوجا تھا، میری خواہش ہے کہ اس اصول پر میں بھی عمل پیرا رہوں۔ وہی اصول کہ جس پر عمل کر کے آپ نے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور ایک عظیم صنعتی سلطنت کو کھڑا کیا۔ میں کہتا: مسٹر فورڈ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مجھے بہت سا مواد ملا، جس کی بنیاد پر میں نے زندگی کو سمجھا۔ آپ میں جو مستقل مزاجی تھی، جو عزم مصمم تھا، جو وقار تھا، جو خود اعتمادی تھی، آپ مجھے وہ سکھائیں کہ آپ کی انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ نے غربت پر قابو پایا، انسان کو ترتیب سے محنت کرنے کا گر سکھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ مجھے سکھائیں تاکہ میں لوگوں کو ان سارے طریقوں کے بارے میں بتاؤں اور وہ بھی اس طریقے پر عمل کر کے کامیاب ہو سکیں۔ میں کہتا: مسٹر ایڈیسن، اس گول میز کانفرنس میں آپ کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور ویسے بھی آپ میرے دل کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ آپ ذاتی طور پر ہمیشہ مجھ پر مہربان رہے۔ جب میں کامیابی اور ناکامی کے فلسفے پر ریسرچ کر رہا تھا تو آپ نے مجھے سب سے زیادہ مدد دی تھی۔ آپ میں جو قوت یقین تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائیں، وہ قوت یقین کہ جس کی بدولت آپ نے فطرت کے کئی رازوں کو منکشف کیا، وہ قوت کہ جس کی بدولت آپ نے ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلا۔ میں اپنے اس خصوصی گروپ، خصوصی مشیروں کی محفل میں ہر ایک کو مختلف انداز سے مخاطب کرتا تھا۔
جو ان کے اوصاف تھے ان کے مطابق انہیں مخاطب کرتا تھا۔ میں ان سب کے اوصاف سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا، کیونکہ ان کی زندگیوں کا میں نے نہایت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ کئی ماہ تک میری یہ مشق جاری رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی میں رات کو سونے سے قبل اپنے ان رہنماؤں کی میٹنگ بلاتا تھا تو ان کی موجودگی بالکل ویسے ہی ہوتی تھی کہ جیسے وہ واقعی وہاں بیٹھے ہوں۔ یہ 9 کے 9 لوگ ایسے تھے کہ ہر ایک میں ایک ایسی خوبی تھی جو مجھے حیرت زدہ کرتی تھی۔ مثال کے طور پر مسٹر لنکن ہمیشہ اس محفل میں لیٹ آتے تھے، اور جب آتے بھی تھے تو ہمیشہ بہت آہستگی سے چلتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے رکھے ہوتے، اور کبھی کبھی وہ چلتے چلتے میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ ان کے چہرے پر ہم آدم سنجیدگی اور متانت طاری رہتی تھی۔ میں نے شاید ہی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایک پوری قوم کی فکر نے شاید انہیں ایسا بنا دیا تھا، لیکن میری اس گول میز کانفرنس کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ بربینک اور تھامس پین بہت ہنس مکھ تھے۔ وہ محفل میں چٹکلے بھی چھوڑتے رہتے تھے۔ ایک دن بربینک کافی لیٹ آیا، مگر جب وہ آیا تو بڑا پرجوش تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لیٹ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہ ایک تجربہ کر رہا تھا، اور تجربہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی درخت پر سیب اگا سکتا ہے۔ اس پر تھامس پین نے ایک فقرہ کسا کہ یہ سیب ہی تھا جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی ازلی جنگ شروع ہوئی تھی۔ دوسری طرف ڈارون اور نپولین ایسی اساطیری کہانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ میری یہ خیالی گول میز کانفرنس بہت دلچسپ قسم کی ہوا کرتی تھی۔ ان میں اختلاف رائے ہوتا تھا، حتیٰ کہ جھگڑے تک ہوتے تھے، مگر یقین مانیے کہ یہ خیالی میٹنگز میرے کردار کی تشکیل میں بہت مددگار ثابت ہوئیں۔ وہ لوگ جو اپنے شعبوں میں کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچے وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی نہیں مرتے۔ آپ جن جن لوگوں سے متاثر ہیں، جن جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر وقت مدد کر سکتے ہیں اور آپ کی خواہشوں کو حقیقت میں ڈھالنے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ میری یہ خیالی گول میز کانفرنس صرف انہی لوگوں تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ان میں مہمانوں کا اضافہ بھی ہوتا تھا۔ آج تک میری اس میٹنگ میں 50 کے قریب عظیم مفکر، موجد، سائنسدان، فلسفی اور ماہرین الہیات شامل رہے ہیں۔ میری یہ خیالی گول میز کانفرنس صرف انہی لوگوں تک ہی محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ان میں مہمانوں کا اضافہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ آج تک میری اس میٹنگ میں 50 کے قریب عظیم مفکر، موجد، سائنسدان، فلسفی اور ماہرین الہیات شامل رہے ہیں۔ یہ تخیلاتی میٹنگ جو میری زندگی کا اہم حصہ رہی ہیں، ان کے بارے میں آج سے پہلے کسی بھی پبلک فورم پر میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگ غلط سمجھیں گے، سوال اٹھائیں گے۔ لیکن اب میں ان تجربوں کو شیئر کرنے سے نہیں ہچکچاتا، یا مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں اپنے قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ یہ میٹنگ خیالی تھی، مگر انہوں نے میری زندگی میں حقیقی کردار ادا کیا۔ میرے کردار کو بنانے میں ان سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے یقین ہے انسانی دماغ میں ایک پوائنٹ ہے جسے آپ عام زبان میں چھٹی حس کہتے ہیں، جہاں خیال کی وہ لہریں، وہ ترنگیں سٹور ہوتی ہیں جو ان لوگوں سے خارج ہوتی ہیں جن کو آپ ہیرو بناتے ہیں، جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان لوگوں کا یہ علم اتنا ہی ٹھوس ہے جتنا کوئی بھی علم، چاہے یہ علم آپ کے حواس خمسہ کی زد میں آئے یا نہ آئے۔ اور خیال کی یہ ترنگیں، اس طرح کا علم آپ کے دماغ کو اسی وقت ہی متاثر کرتی ہیں کہ جب آپ کا دماغ کسی محرک کے زیر اثر زیادہ ہائی وائبریٹڈ تھاٹس کے لیے موزوں حالت میں ہو۔ وہ حالت جب کسی ہنگامی حالت کے زیر اثر آپ میں جذبات کی شدت ہو۔ وہ لوگ جنہیں کبھی حادثوں کا سامنا ہوا ہو، وہ چھٹی حس کے ایسے تجربوں سے ضرور آگاہ ہوں گے کہ کیسے چھٹی حس ان کی مدد کرتی ہے اور وہ حادثوں سے بچتے ہیں۔ میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو میری زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں جب میں بڑی مشکل میں تھا، اور ان لوگوں نے جن سے میں خیالی میٹنگز کرتا تھا میری مدد کی۔ یہ جن خیالی لوگوں سے میں ملتا تھا، ان ملاقاتوں کا بس ایک مقصد تھا، میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو آٹو سجیشن کے اصول کی مدد سے ہدایات دے سکوں، تاکہ جو خصوصی اور صاف میں خود میں پیدا کرنا چاہتا تھا وہ مجھ میں پیدا ہو سکے۔ وقت کے ساتھ ان خیالی مشیروں سے میرے تعلق میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب میں جب بھی مشکل میں ہوتا ہوں، کسی کلائنٹ، کسی مسئلے سے متعلق میرے پاس حل نہیں ہوتا، تو میں پھر وہی گول میز کانفرنس بلاتا ہوں، اور یقین کریں جو رزلٹ مجھے ملتے ہیں وہ حیران کر دینے والے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اس چیپٹر میں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کی اکثریت کے لیے ناقابل فہم ہوگی، لیکن یقین مانیے وہ انسان جو خوشحال ہونا چاہتا ہے اس کے لیے چھٹی حس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔
ہینری فورڈ بلا شبہ ان انسانوں میں سے ایک تھا جو چھٹی حس کے اصول کو سمجھتا بھی تھا، استعمال بھی کرتا تھا۔ اس کے وسیع بزنس کے لیے ضروری بھی تھا کہ وہ اس اصول کو جانتا۔ سر تھامس ایڈیسن بھی اس اصول سے بہت اچھی طرح آشنا تھے۔ یہ چھٹی حس ہی تھی جس پہ انحصار کرتے ہوئے ایڈیسن نے اتنی زیادہ ایجادیں کی، اور خاص طور پر ان کی وہ ایجادات کہ جن کے بارے میں انسان کا معلوم علم اس وقت بہت محدود تھا، جیسے ٹاکنگ مشین یا موونگ پکچر مشین جیسی ایجادات، جو ہرگز وجود میں نہ آتی اگر ان کے پیچھے ایڈیسن کی چھٹی حس کا اصول کام نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ عالم کے سارے عظیم لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں، محمد، عیسیٰ، بدھا، کنفیوشس، نیپولین بوناپارٹ، بسمارک، جون آف آرک، یہ سب عظیم لوگ وہ تھے جنہوں نے تمام عمر اپنی چھٹی حس کو استعمال کیا۔ ان کی عظمت کا سب سے بڑا راز اسی اصول پر ان کا یقین تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ چھٹی حس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا آپ نے بٹن دبایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس عظیم صلاحیت کا استعمال اس میں مہارت، بتدریج اور آہستگی سے آتی ہے، اور اس کتاب میں جو 12 اصول اس سے پہلے آ چکے ہیں ان پر عمل کرنے سے یہ شاندار صلاحیت آپ میں پیدا ہوتی ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق شاذ ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر سے پہلے اس صلاحیت کا استعمال کیا ہو، بلکہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ 50 سال کی عمر سے پہلے اس صلاحیت کا ورکیبل علم کم ہی لوگوں کو حاصل ہو پایا ہے۔ اور یہی روحانی طاقت کا بھی معاملہ ہے کہ جس کا انسان کی چھٹی حس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ روحانی طاقتوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طویل عرصے کے مراقبوں، میڈیٹیشنز، مشاہدہ نفس اور سنجیدہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کیا ہیں، کون ہیں، اس بات سے قطع نظر اس کتاب کو پڑھنے کا، سننے کا آپ کا مقصد کیا ہے، اس بات کی اہمیت بھی کم ہے، لیکن اس کتاب میں دیے گئے علم، فلسفے اور کامیابی کے اصول آپ کے لیے اسی صورت میں مفید ہو سکتے ہیں اگر آپ اس چیپٹر کے اصول یعنی چھٹی حس کو سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات خاص طور پر اس حوالے سے بالکل سچ ہے اگر آپ کا مقصد خوشحالی یا امیر بننا ہے تو۔ چھٹی حس پر یہ چیپٹر اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس کتاب کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ ایک مکمل فلسفہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ جسے سمجھ کر، جس پر عمل کر کے آپ وہ سب حاصل کریں جو آپ زندگی سے چاہتے ہیں۔ اس پورے فلسفے کا آغاز ہے، پہلا سنگ میل ہے خواہش، اور اس کا آخری پوائنٹ، آخری مرحلہ ہے سمجھ، فہم، انڈرسٹینڈنگ، خود اپنی سمجھ، دوسروں کی سمجھ، قوانین فطرت کی سمجھ، خوشی کی پہچان اور اس کی سمجھ۔ اور انسان میں یہ سمجھ صرف اور صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اس چیپٹر میں دیے گئے اصول یعنی چھٹی حس کو سمجھتا اور اسے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ چیپٹر ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ جو زندگی سے صرف خوشحالی ہی نہیں کچھ زیادہ چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ یہ چیپٹر پڑھتے یا سنتے ہوئے آپ کے دماغ کو ہائر لیول کی تحریک ملی ہے؟ اگر ایسا ہے تو شاندار بات۔ آج سے 1 ماہ بعد پھر یہ چیپٹر دوبارہ سنیں، آپ دیکھیں گے کہ تب بھی آپ کے دماغ کو یہی اعلیٰ درجے کی محرکات پھر ملیں گی۔ اس تجربے کو بار بار دہراتے رہیں۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ اس چیپٹر کا کتنا حصہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، کیونکہ اس کو بار بار سنتے ہوئے ایک وقت وہ آئے گا کہ چاہے آپ کو یہ چیپٹر نظری طور پر، فکری طور پر سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ اصول، یہ چھٹی حس آپ میں بیدار ہو جائے گی۔ بے حوصلگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے، آپ سستی سے نجات پالیں گے اور اپنی امیجنیشن کی صلاحیت کو زیادہ شدت اور زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنے لگیں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ جیسے کسی ان نون تک، کسی نامعلوم تک آپ پہنچ گئے ہیں۔ وہ نامعلوم کے جو لیڈروں، فنکاروں کو عظیم لیڈروں اور عظیم فنکاروں میں ڈھالتا ہے۔ یہ موقع جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ اپنی کسی بھی خواہش کو مساوی مادی شکل میں پانے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ یقین بمقابلہ خوف۔ گزشتہ چیپٹرز میں کہا گیا تھا کہ کیسے آٹو سجیشن، خواہش اور سب کانشیس کے ذریعے آپ خود میں یقین پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے کہ خوف پر آپ کیسے غلبہ پا سکتے ہیں۔ اس آنے والے چیپٹر میں ہم بات کریں گے ان 6 خوفوں پر، ان فیئرز پر جو بنیاد ہیں بے حوصلگی کے، بزدلی کے، سستی کے، بے حسی کے، غیر فیصلہ کن ہونے کے اور خواہشوں کے مردہ ہونے کے، خود پر بھروسہ نہ کرنے کے، خود پر قابو نہ ہونے کے، زندگی میں جوش کے نہ ہونے کے۔ یہ 6 خوف آپ کے 6 سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جب ان 6 خوفوں کے بارے میں آپ پڑھیں اور سنیں تو بہت احتیاط سے ان کو جانچیں، کیونکہ یہ اپنی حقیقت میں کچھ نہیں ہے،
یہ باہری دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ خوف صرف سراب ہیں جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہی اپنا وجود رکھتے ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھی کوئی بھی چیز ڈھونڈنی بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے آپ کو چوکنا رہنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا، اور بڑے احتیاط سے اگلا چیپٹر پڑھنا ہے جو آپ کی مدد کرے گا ان 6 بنیادی خوفوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں۔ جو بھی انسان ان 6 خوفوں پر ماسٹری پا لے، وہ کچھ بھی خواہش کرے اس کو مساوی مادی ترقی، کسی بھی تمنا کو مساوی دولت میں ڈھال سکتا ہے۔ خوف آپ کے اندر موجود بھوت ہیں، یہ نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ نے ان پہ یقین کر لیا تو پھر یہ نظر آتے ہیں، پھر یہ سنائی بھی دیتے ہیں۔ یاد کریں بچپن کو، جب گھر کے بڑے کہتے تھے شام کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنا، بھوت ہوتے ہیں جو بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور جب کبھی شام کے بعد گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی میں چلتے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے واقعی پیچھے بھوت کے قدموں کی آواز آ رہی، اور دوڑ لگا دیتے تھے۔ وہی بھوت فنا ہو گئے کہ جب آپ بڑے ہو گئے، اور اس یقین سے نجات پالی کہ بھوت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اگلے چیپٹر میں ان 6 بنیادی خوفوں، ان بھوتوں کے بارے میں پڑھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بھوت صرف آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور باہر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ بھوت ان کنٹرولڈ امیجنیشن کی تخلیق ہوتے ہیں، اور آج تک ان بھوتوں نے، ان فیئرز نے جتنے لوگوں کو برباد کیا ہے، کسی اور چیز نے اتنا نقصان انسانوں کو نہیں پہنچایا۔ وہ بھوت جو نقلی تھے، صرف ذہن کی پیداوار، ان پر آپ کا یقین انہیں ایسا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ خیالی بھوت حقیقی چیلنجز اور رکاوٹوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بھوتوں پر جب یقین کر لیا جاتا ہے تو یہ زمین پر چل رہی مادی حقیقتوں، فزیکل باڈیز سے کہیں بڑی حقیقت بن جاتے ہیں۔ 1929 کا معاشی بحران ذرا ذہن میں لائیے، کتنے لوگوں کی زندگی کو اس نے قابل رحم بنا دیا۔ وہ بربادی جو یہ معاشی بحران لایا تھا، وہ بربادی معاشی دیوالیہ پن کی وجہ سے نہیں آئی تھی، بلکہ لوگ غربت کے بھوت کے خوف کا شکار ہو گئے تھے۔ امریکہ کی تاریخ کے اس بدترین بحران کے پیچھے معیشت نہیں، بلکہ یہی بھوک اور افلاس کے خوف کا بھوت تھا، اور یہ بھوت آج بھی انسان کو ویسے ہی تباہ کر رہا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کے کامیابی اور خوشحالی جن کا حق ہے، وہ انہی خوف کے بھوتوں کی وجہ سے ناکام اور بدحال زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔